بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابرا کا انجام کا واقعہ۔ ابرا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کا دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیرے طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرا عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے کہ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر بم گرا دیا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرا کا ہاتھی محمود البتہ ان کے گریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نوسط کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ ابرا اور اس کے ساتھی کچھ تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگ نکلے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ میں لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں خوب سونا چاندی بھی اور بے تحاشا مال تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو واپس نہیں بھاگے، یہ مکہ میں رہ گئے۔ ان میں سے ابرا کے ہاتھی کی معاوت بھی تھا، محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس کے بعد تورات پڑھتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی یہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے کے بعد گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ عجیب بچہ ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلا سجدہ کیا، پھر سجدے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، اس کی گود میں لے رہے ہیں اور طواف کرتے ہیں، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ اس عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ گیا، آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوسنے نظر آئے تو کہ بس شیطان بری طرح چیخا۔ تصویر ابن المخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے اتار دیا، تیسری بار جب اس وقت چیخا جب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھا ہے میں سنتا تھا اور سمجھتا تھا۔ ایک وقت صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا اور اپنے اونچے ٹلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگوں اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے، بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور آج رات پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شاعر میں تعریف کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ خبر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس بات کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک جو اس مشہور چمکدار دار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آ رہے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی ان کی علامت معلوم تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں آ کر تھا۔ جب وہ رات آئی تو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے سیدھا سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اور قریش کے لوگوں کا وہ تم میں سے، یعنی وہ قریشی ہے، اس کے کان کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مور نبوت، اس میں سے بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر نبوت کے اعلان کے طور پر پرانی کتابیں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک بات درست ہے کہ آپ کو 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں جا کر اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھر میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے باتوں میں سے اپنے گھر والوں کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ یہاں ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اپنے ساتھ لیے اور آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان میں سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑوں سے باہر نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کاندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جوں ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا ہوں کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس طرح کے معلوماتی واقعات سن کر ان پہ عمل بھی کریں اور ان کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس طرح کی اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ زندگی ہوئی تو نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔